إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون تمام قسم کی تعریفات اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے خاص ہے، اور درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پر، صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، بیٹا یہ اوپر والا سپیکر بند کر۔ موجودہ ایام میں جس طرح ایک عجیب سی کشمکش ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، یقیناً اس طرح کے حالات دیکھ کر ہر شعور والے شخص کا دل وہ خون کے آنسو روتا ہے۔ ایک عجیب سی فضا وہ ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے،
اپنی اپنی پارٹیوں کا دفاع کیا جا رہا ہے، کوئی جھوٹا ہے یا کوئی سچا ہے۔ اور چند ایک احباب کو چھوڑ کر باقی ہر کوئی قرآن و سنت نے اللہ اور اس کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرفتن دور میں ہمیں تدابیر بتائی ہیں، سوائے چند ایک کے باقی تمام احباب تقریباً بھول چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سما، آج کا یہ عظیم الشان خطبہ جمعہ میرے اور آپ کے لیے، پھر آپ سے آگے سننے والوں کے لیے، پھر ان سے آگے سننے والے تمام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نفع بخش بنائے، فائدہ مند بنائے، اور اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور پھر اس پہ کما حق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیاسی اختلافات وہ ہر معاشرے میں ہو جاتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں ہر ملک میں سیاسی اختلافات موجود ہیں، لیکن ہمارے ملک میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اختلافات کے ساتھ بہت سے فسادات نے بھی جنم لے لیا ہے۔ اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو باپ بیٹے میں بھی ہو سکتا ہے، ماں اور بیٹی میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک گھر کے 10 افراد ہیں، ہر کسی کی سوچ، ہر ایک کسی کی فکر، ہر ایک کا ظرف وہ اپنا ہے، لیکن کیا جب ہم اپنے گھر کی بات آتی ہے تو اختلافات کو کیا فسادات میں تبدیل کر دیتے ہیں؟ کیا ہم اپنی ماں کو ماں کہنا بھول جاتے ہیں؟ اپنے باپ کو کیا ہم وہ جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے اس سے جدا کر دیتے ہیں؟ نہیں، سیم یہی کیفیت ہمارے معاشرے میں سیاسی اختلافات میں بھی ہونی چاہیے کہ ہر ایک کا مقام اور مرتبہ اس کو اس کے مرتبے پہ رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں، نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں، اور اس امت کے متعلق اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سما نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، امتاً وسطاً، تم بہترین امت ہو، تم درمیانی امت ہو جو بہترین ہو۔ دوسری جگہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے خاص نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف دعوت دو اور منکرات سے روکو۔ امت کے ہر فرد و بشر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خیر کا درس دینے والا ہو، برائی سے منع کرنے والا ہو۔ لیکن جہاں پہ خیر کا درس دینے والے
وہ خود برائی میں ملوث ہو جائیں تو پھر اندازہ لگائیں اس معاشرے کا کیا حال ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کے دور کا ذکر کیا ہے۔ فتنوں کے دور میں، آزمائشوں کے دور میں ایک مومن آدمی کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، یہ بھی ساتھ بتایا ہے۔ آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، درد، یہ ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ تو ایسے موقع پہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ فتنوں کے دور میں بہترین حل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پکڑ لیا جائے۔ نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان آپ نے 12 دفعہ سنا ہے، لیکن چونکہ موجودہ ایام اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے اصلاح کی بات کی جائے، خیر کی بات کی جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ اے میرے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ نصیحت کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں، خیر اور بھلائی کا درس دیتے رہیں، گناہوں سے منع کرتے رہیں، کیونکہ یہ نصیحت کرنا اور بار بار نصیحت کرنا یہ مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو اس ضمن میں چند ایک باتیں آپ نے پہلے بھی سنی ہوں گی جو آج اس خطبہ جمعہ میں ہوں گی، لیکن مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ان فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقربا کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہمارے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو اختلافات چل رہے ہیں یہ کوئی کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کفر اور اسلام کا مارکا نہیں ہے، یہ پکڑ دھکڑ اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات تراشی کرنا، مقدمات دائر کر دینا، یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ گناہ ہے، لیکن اس وجہ سے کسی شخص کو دائرہ اسلام سے خارج نہ سمجھا جائے، وہ حکمران ہو یا باقی رایا ہو۔ وہ حاکم وقت ہو، وزیر اعظم یا صدر ہو، یا اس کے خلاف جو اپوزیشن ہے وہ ہو، اختلافات کو یہ سیاسی اختلافات سمجھا جائے، نہ کہ اس کو بندہ کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا کے اصطلاحات بنا لے کہ ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف باطل ہے، اور یہ مار کا حق و باطل بنا کے بندہ اس میں کودنا بھی ثواب کا کام سمجھے۔ جو ثواب کا کام تھا اس کی طرف کوئی اتنی جلدی آنے والا نہیں ہے، اور جن کاموں میں شریعت اسلامیہ نے ہمیں دور دور تک بھی ملوث ہونے سے روکا ہے، ہم کودتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کسی ایک پارٹی کو نشانہ بنانا یہ قطعی طور پہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے، کسی بھی پارٹی کو نشانہ بنانا اور خاص کر کے بنانا میرا مقصد نہیں ہے، مقصد صرف اور صرف اصلاح ہے اس وقت، اور وہ بھی مجموعی اعتبار سے۔ نبی اکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع، تو آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا بتاؤ آج کا دن کون سا ہے، یہ مہینہ کون سا ہے،
اور یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کمال اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنے والے تھے. ایک ہی بات ہے زبان پہ، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں بہتر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا، کیا آج کا دن یوم عرفہ کا دن نہیں ہے؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا یہ والا مہینہ مکہ شہر یہ امن والا شہر نہیں ہے، یہ حرمت والا شہر نہیں ہے؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا یہ مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ، کیا یہ مہینہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ جی یا رسول اللہ ایسا ہی ہے. فرمایا پھر سن لو، خبردار ہو جاؤ، جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے، جس طرح اس شہر مکہ کی حرمت ہے کہ اس کے اندر لڑائی جھگڑا جائز نہیں ہے، توڑ پھوڑ کرنا، قتل و غارت گری کرنا، کسی طرح کا فساد برپا کرنا جائز نہیں ہے. یہ حرمت ہے اس مہینے کی، اس مہینے کا تقدس ہے، کسی طرح بھی اس مہینے کی حرمت کو پامال نہیں کیا جا سکتا. اور اس مہینے کی خاص حرمت ہے ذو الحجہ کے مہینوں کی، ذو الحجہ کے مہینے کی. اس کے علاوہ جو دیگر 3 حرمت والے مہینے ہیں، کفار مکہ بھی ان مہینوں کا احترام کرنے والے تھے. فرمایا ذو الحجہ کے مہینے کی جو خاص حرمت ہے، اور تم جانتے ہو کہ اس کی حرمت ہے کہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دیتے ہو اور اللہ کے گھر کی طرف رختے سفر باندھ لیتے ہو، تم اس کی حرمت سے، اس کی عزت سے، اس کے تقدس سے بالکل واقف ہو. تو سن لو پھر اگلی بات کیا ہے. اللہ اکبر. فرمایا انما اموالکم و اولادکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا. سن لو پھر تمہارے تمام لوگوں کے، تمام امت کے، تمام انسانوں کے، مسلمانوں کے ایک دوسرے کے اوپر بھی کچھ حقوق ہیں، اور تمہارے مال اور تمہارے خون اور تمہاری عزتیں اور آبروئیں وہ بھی تم سب پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح آج اس دن کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے. اسی طرح ایک مسلمان کے مال کی بھی حرمت ہے، ایک مسلمان کے خون کی بھی حرمت ہے، ایک مسلمان کی عزت کی بھی حرمت ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا درس دے کے گئے ہیں کہ ایک مسلمان کی عزت کی بھی حرمت ہے، ایک مسلمان کے مال کی بھی حرمت ہے، ایک مسلمان کے خون کی بھی حرمت ہے. کس طرح حرمت ہے؟ جس طرح ذو الحجہ کے مہینے کی حرمت ہے، جس طرح یوم عرفہ کی حرمت ہے، اللہ اکبر، جس طرح مکہ شہر کی حرمت ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی بھی حرمت ہے. کسی مسلمان کو مارا نہیں جائے گا، پیٹا نہیں جائے گا، کسی مسلمان کے خون کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہو ہمارے مرشد، ہمارے پیر، ہمارے ہادی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدفن پر، کہ جنہوں نے اتنی بڑی بات چند لفظوں میں ہمیں سمجھا دی ہے کہ تم سب ایک ہی باپ کے بیٹے ہو، ایک ہی باپ کی اولاد ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی امیر کو کسی غریب پر، کسی غریب کو کسی امیر پر. کسی قسم کی کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے. اللہ اکبر. اور اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس
انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے ساری کائنات کے انسانوں، بے شک ہم نے تمہیں مذکر اور مؤنث بنایا ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کسی کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جس کو چاہا مذکر بنا دیا، جس کو چاہا مؤنث بنا دیا، تخلیق کرنے والے ہم ہیں، اور ہم نے تمہارے قبیلے بنائے، تمہاری قومیں بنائی، ہم نے بنائے۔ تمہارے پاس اختیار نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنی مرضی سے اپنا کوئی قبیلہ بنا لے، اپنی قوم چینج کر لے، اپنی برادری چینج کر لے۔ نہیں، کیوں چینج کرے؟ جب ساری کائنات کو، سارے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں معیار کس کا ہے، اللہ کے ہاں درجہ کس کا ہے، اللہ کے ہاں مقبولیت کس کی ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں تم میں سے اگر سب سے زیادہ اللہ کے ہاں کوئی عزت والا ہے، اللہ کے ہاں کوئی احترام والا ہے، تو وہ کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یہ معیار ہے، اور اس معیار کو اللہ سبحانہ و تعالی نے معیار قرار دیا ہے، کسی انسان نے نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کی کس قدر حرمت بتائی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ مسلمان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا اور اس کو گالیاں دینا، اللہ اکبر، مسلمان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا اور اس کو گالیاں دینا، سباب گالیوں کو کہتے ہیں، برا بھلا کہنا، اس کی پگڑی اچھالنا۔ سباب المسلم فسوق، یہ فسق ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ وقتالہ کفر، اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا اور قتل تک معاملہ چلے جانا، فرمایا یہ کفر ہے۔ محدثین نے اس کو وہ کفر قرار نہیں دیا کہ جس کی وجہ سے بندہ دین اسلام سے خارج ہو جائے، لیکن اس کو کبیرہ گناہوں میں شامل کیا ہے، یعنی وہ گناہ جو بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ارشاد ہے گناہوں کے درجات آپ فرما رہے تھے، فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچ جاؤ، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچ جاؤ۔ یہ 7 وہ گناہ ہیں جو بڑے گناہ ہیں۔ اس میں آپ نے فرمایا ایک شرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، پھر فرمایا سود کھانا، اور بھی گناہوں کا ذکر کیا۔ اس میں ایک گناہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی ذکر کیا ہے جس کا تعلق میری پچھلی عرض سے ہے، جو رسول اللہ کا فرمان گرامی میں نے پیش کیا ہے کہ آپ نے فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ایک ایسی جان کو نہ حق قتل کر دینا جس کے قتل کا کسی کو حق نہیں ہے۔ کسی مسلمان کو قتل کر دینا، نہ حق قتل کرنا، کہ جس کے بارے میں شریعت اسلامیہ نے خاموشی اختیار کی ہے، شریعت اسلامیہ سے کوئی دلیل ہی نہیں ملتی، بس عصبیت کی وجہ سے اپنے فائدے کے لیے کسی کو موت کی گھاٹ اتار دینا، فرمایا یہ ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ہے، یہ بندہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی حرمت ہے، اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ المائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا، نہ حق قتل کیا، کسی ایک جان کو نہ حق قتل کیا، یعنی حکومت اس کو قتل نہیں کر رہی، حکومت کے پاس کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، نہ معاملہ تھانوں تک گیا نہ کچہریوں تک گیا، ایسی خام خواہ، اور اس کا کوئی جرم بھی نہیں ہے۔ فرمایا کسی ایک جان کو قتل کر دینا ایسے ہی ہے جیسے کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف اپریشیٹ کیا کیا ہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، کسی ایک انسان کو زندگی بخشی، گویا کہ پوری انسانیت کی اس نے جان بچائی۔ ڈرایا کس طرح گیا ہے کہ مسلمان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا اور نوبت قتل تک لے آنا یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، اور یہ لڑائی جھگڑے کرنے، ہتھیار اٹھائی، یہ بڑی دور کی بات ہے۔ ہتھیار اٹھا کے کسی مسلمان کے خلاف میدان میں آ جانا یہ بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ کے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زبان کے بول کو بھی آپ نے فرمایا مومن کا قتل ہے، لعن المومن کا قتل ہی، مسلمان کے اوپر، مومن آدمی کے اوپر لعن تان کرنا یہ بھی قتل کے مترادف ہے۔ کسی مسلمان کو کہنا، کسی مومن کو کہنا تجھ پہ لعنت ہو اور لعنتیا، وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے، فرمایا گویا کہ اس کو قتل کر دیا، یعنی جتنا گناہ قتل کرنے کا ہے اتنا ہی گناہ کسی کے اوپر لعنت کرنے کا ہے، کسی مومن آدمی کے اوپر لعنت کرنا۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کسی مسلمان کی پگڑی اچھالنا، کسی مسلمان کے اوپر الزام تراشی کرنا یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سارے تقریباً اس بیماری میں ملوث ہو چکے ہیں اور ہم سمجھنا بھی نہیں شاید چاہتے۔ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اگر کسی حجام کی دکان پہ بیٹھے ہوں وہاں پہ موضوع چھڑ جائے، اپنی دکان پہ بیٹھے ہوں، پان والی دکان پہ، چائے والی دکان پہ، کسی بھی آپ پبلک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوں، بات چھڑنے کی دیر ہے، ہم لگ جاتے ہیں الزام تراشیاں کرنے، اور فلاں پارٹی اس نے یہ کر دیا، فلاں پارٹی اس نے یہ کر دیا۔ اور اللہ کے بندو، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ ثواب کا کام نہیں ہے۔ یا ہم چغلی کر رہے ہوتے ہیں، یا غیبت کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم الزام لگا رہے ہوتے ہیں، تہمت لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ تینوں معاملے کتنے سنگین ہیں، معاشرتی بنیادیں اس سے کمزور ہو جاتی ہیں، ہل جاتی ہیں، وہ معاشرے دیر پر نہیں رہتے، وہ بہت جلد ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ جب گھر کے سارے افراد ہی ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہوں نا، اپنا فائدہ نکال رہے ہوں، تو وہ گھر بڑی جلدی اجڑ جاتے ہیں، بڑی جلدی اجڑ جاتے ہیں، اور وہ معاشرے بہت جلد تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں، یہ سب آواز صحیح ہے، قرآن کریم میں سورۃ الحجرات میں اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سما نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، فرمایا انما المؤمنون اخوہ۔ اور اس آیت کے پیچھے، اس ٹکڑے کے پیچھے دو مسلمان گروہ کی اللہ نے بات کی ہے، اور یہ بڑا ادھر ایک دقیق نقطہ ہے، بڑا شاندار نقطہ ہے، جس کی طرف ہماری خاص توجہ نہیں ہوتی۔ کرنے والا کام کیا تھا اور ہم کس کام کی طرف سارے جلدی سے لپک رہے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مسلمان مومن دو گروہ، اگر مومنوں کے مسلمانوں کے دو گروہ وہ آپس میں لڑ پڑے، لڑائی جھگڑا کریں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ تیسرے آدمی کا کام کیا ہے؟ بولیں جی کیا کام ہے؟ تیسری پارٹی کا کام کیا ہے؟ صلح کروانا۔ وہ جو دو جماعتیں آپس میں لڑی ہیں، ظاہر اللہ سبحانہ و تعالی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ دونوں کو پہچانو، جو حق ہے حق والی کے ساتھ ہو جاؤ، کہہ سکتے تھے کہ نہیں؟ ہمارا معیار تو یہ ہے نا، ہم کہتے ہیں دو پارٹیاں لڑ رہی ہیں پہ ویکو حق والا کیڑا ہے اور حق والے کا ساتھ دو۔ اچھا، ایک آپ کی نظر میں ایک پارٹی حق پہ ہے، آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں، کسی دوسرے کی نظر میں دوسری پارٹی حق پہ ہے، وہ اس کا ساتھ دیتا ہے، خانہ جنگی تو ادھر سے شروع ہو گئی نا۔ وہ بولے بھائی سارے مسئلے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ مجھے لگتا ہے میں کافی حد تک آپ کو سمجھا پا رہا ہوں۔ اللہ فرما سکتے کہ تھے کہ جو حق پہ ہے حق والے کا ساتھ دو، ادھر جب دو مسلمان گروہ لڑ رہے ہو، ظاہر ہے جو آپ کے نزدیک حق پہ ہے آپ اس کا ساتھ دیں گے، اور کوئی دوسرا اس کی نظر میں دوسری پارٹی حق پہ ہے وہ تو اس کا ساتھ دے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ہر کوئی قرآن کریم کو سامنے رکھ کے کہے گا دیکھو میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ حق کا ساتھ دو، لہذا میں تو حق کا ساتھ دے رہا ہوں۔ وہ مفتی بھی خود بن جاتا، کیوں جی ایسے کرتا کہ نہ ہر کوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیسا بہترین اسلوب اپنایا ہے، فرمایا جب مسلمان دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، تیسرے گروہ کو چاہیے وہ صلح کروائے، صلح کروائے۔ کیوں؟ جب لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے نا، اس دوران جو بندہ بیچ میں آ جاتا ہے، اس لڑائی کے دوران کسی کی سائیڈ لے دیتا ہے، پھر اس کے ہر برائی کو اس نے اچھا ہی کہنا ہے اور دوسرے کی ہر اچھائی کو اس نے برائی کہنا ہے۔ کیوں جی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا سمجھا رہے ہیں؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اللہ اکبر، اگر کوئی ایک جماعت بغاوت کر دیتی ہے، دوسرے کے اوپر چڑھائی کر دیتی ہے اور معاملہ پھر اور بگڑ جاتا ہے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور معاملہ بڑا حساس ہو جاتا ہے کہ ایک جماعت نے دوسرے کے اوپر چڑھائی کر دی ہے وہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، پھر تم اس گروہ کے ساتھ جھگڑو، ہلکی پھلکی لڑائی کرو، حتیٰ کہ معاملہ برابر ہو جائے۔ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اس جماعت کے ساتھ جو غالب آ رہی ہے، وہ جو ظلم کر رہی ہے، پھر تم اس کے ساتھ اس نوعیت کا جھگڑو کہ معاملہ برابر کا ہو جائے، معاملہ کسی طریقے صلح صفائی کی طرف آ جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا، پھر اگر تم دیکھتے ہو کہ معاملہ برابر کا ہو گیا ہے، اب ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، بات کی سمجھ آ رہی ہے جی؟ ایک پارٹی جو مغلوب ہو چکی ہے، بلکہ غالب مغلوب کی تو بات ختم ہے، وہ مظلوم ہے، اس وقت اس پہ ظلم ہو رہا ہے اور قریب ہے کہ بڑا فساد قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جائے۔ اب فرمایا کہ تم اس جو مجبور پارٹی ہے اس کا اتنا تو ساتھ دو کہ معاملہ برابر کا ہو جائے اور لڑائی کی جو آگ ہے وہ
ختم ہونے کی طرف ہو جائے. فرمایا جب معاملہ برابر کا ہو گیا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, اب ان دونوں کے درمیان پھر تم صلح کرواؤ. یہ جو فقاتلوا کہا گیا جھگڑا کرو, وہ جھگڑا زبانی کلامی بھی ہو سکتا ہے, وہ جھگڑا ویسے چھڑانے میں بھی ہو سکتا ہے, وہ ہلکا پھلکا کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے بھی معاملہ ہو جاتا ہے. بات ہے کہ کسی طریقے صلح کی طرف لے کے آؤ. اور فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا, اب تم نے جب صلح کرنی ہے, ان کے درمیان لڑائی ختم کرنی ہے, پھر عدل و انصاف کے ساتھ, عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرنی ہے, ان کو بٹھا کے سمجھانا ہے. جس کی کوئی غلطی نظر آ رہی ہے بڑوں کو چاہیے اب وہ سمجھائیں بیٹھ کے ان کو, اب ان کو سمجھ بھی آئے گی جب تیسری پارٹی صلح کروانے والی آ گئی ہے. فرمایا ان اللہ یحب المقسطین, بلا شبہ اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے. اور پھر آگے فرمایا انما المؤمنون اخوہ, وہ جو ابتدا میں آیت پڑھی تھی اور آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو لب لباب ہے وہ کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بینکما, انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. فرمایا تم سارے کے سارے مومن بھائی بھائی ہو. فاصلحوا بین اخویکم, جب کوئی بھائی لڑ پڑے, کوئی مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ پڑے تو پہنچ کے صلح کروایا کرو. فاصلحوا بین اخویکم, اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. میرے بھائیوں درجات کو سمجھیں, اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے اسلوب کو سمجھیں کہ اللہ سمجھانا کیا چاہتے ہیں. لڑائی کو طول دینے سے اللہ نے منع کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسلوب دیکھیں, فرمایا جب دو گروہ لڑ پڑے تیسرا گروہ فوری طور پہ صلح کروانے کی طرف چلا جائے تاکہ لڑائی جلدی ختم ہو جائے. کسی کا حصہ بن کے لڑائی کو طول دینا, جھگڑے کو طول دینا یہ جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. اور موجودہ جو ہماری صورتحال ہے, سیاسی صورتحال, اس میں چند ایک احادیث وہ پلے باندھ لیں آپ کہ اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر, مسلمان کو گالی دینا کہ ایک فسق ہے, کبیرہ گناہ ہے, اور اس کے ساتھ جھگڑا کرنا, لڑائی کرنا, پھر اس کو قتل کرنے کے درپے ہو جانا یا قتل کرنا, یہ کفریہ گناہوں میں سے ہے. یعنی اس سے بھی بڑے گناہوں میں سے ہے, بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہ ہے جو یہ ان میں سے آ جاتا ہے. اللہ اکبر. نبی اکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات میں کہ جب فتنوں کا دور شروع ہو, بندے کو سمجھ نہ آ رہی ہو کیا کرنا ہے, بہترین حل کیا ہے, اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجا یا رسول اللہ, اللہ کے حبیب نجات چاہتا ہوں, نجات کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کمال بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا نجات چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے املک علیک لسانک, اپنی زبان بندی کر لو, بس خاموش ہو جاؤ, کسی سیاسی پارٹی کا حصہ بنو ہی نہ. املک علیک لسانک, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ لو, بس کسی کے خلاف بات ہی نہیں کرے, بس یہ ہے نجات والا رستہ. اور صحیح بخاری میں آتا ہے نا, آپ نے فرمایا من سامت نجا یا من ساکت نجا, جو بندہ خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا, جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا. فرمایا املک علیک لسانک, اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لے. ولیسعک بیتک, تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو, بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نکل ہی نہ. چے جائے کہ جا کے الیکشن ہال سے بیٹھا جائے, کسی کی بیٹھک میں بیٹھا جائے, کسی کے ڈیرے پہ جایا جائے,
کسی چوک اور چرستے میں بیٹھ کے تبصروں میں شامل ہو کے بندہ اپنے آپ کو خام خواہ گناہ گار کرے، فرمایا کیا کرنا ہے؟ اپنے گھر میں ٹھہر جانا ہے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اور تیسری بات کیا فرمائی؟ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کسی پارٹی کے گناہوں کو گننا اور کسی کی خامیوں کو تلاش کرنا، کسی کے عیبوں پہ بات چیت کرنا، ان کو چھوڑ دو، اپنے جو کیے ہوئے گناہ ہیں ان پہ رویا کرو۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہے۔ کیا جی یہ بات نجات والی ہے کہ نہیں؟ 16 آنے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بات فتنوں کے دور میں ارشاد فرمائی ہے، عام حالات میں بھی اگر کوئی شخص یہ عمل کرنا چاہے 100% اس کے لیے گارنٹی ہے اللہ کے رسول کی وہ بندہ نجات پا جائے گا۔ ہم کیوں اپنے آپ کو گناہ گار کریں؟ اور یہ جو سیاسی اختلافات ہیں ان کو سیاست کی حد تک رکھا کریں، اور ان کے سیاستدانوں کے پیچھے لگ کے اپنے بھائیوں سے، اپنے والدین سے دشمنیاں نہ پالا کریں، اپنے قوم اور قبیلے سے دشمنی نہ پالا کریں۔ یہ تو آپ اپنی جڑیں کاٹ رہے ہیں، اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں۔ اور جتنی اہمیت مجھے اور آپ کو سیاستدان دیتے ہیں نا، آپ بھی اتنی ہی اہمیت دیا کریں۔ مہربانی خدا را اس بات کو پلے باندھیں، جب ان کے مفاد کی باری آتی ہے وہ آپ کو نہیں دیکھیں گے، جہاں سے مفاد ملتا ہے وہ لیں گے اور فائدہ وہ اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ میرے اور آپ سے کیا لیں گے؟ ہمارا خون پھر سے نکالنے لگ جائیں گے، ٹیکس لگا کے، یہ کر کے، وہ کر کے۔ معافی تو ہمیں تو نہیں نا، ہم خالی نعرے لگانے پہ لگے ہیں۔ اور جس طرف ہمیں جانا چاہیے اور جو ساری کائنات کے ہادی اور رہبر، رہنما و پیشوا و مقتدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، جن کے قدموں میں جا کے عزت ملنی تھی، جن کی تعلیمات پہ عمل کر کے ہم نے اوج ثریا تک پہنچنا تھا، ہم کہتے ہیں کہ جی سیاست وچ مذہبی گلا نہ کرو، مذہب نو بس مسجد تک رہنے دو۔ اور بھئی یہ سمجھانا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے نا، آپ بھی ہمارے سارے بھائی ہیں، ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ اگر کہیں غلطی آتی ہے علماء نے آپ کو سمجھانا ہے، بالفرض علماء سارے ایک مسئلے پہ چپ ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ شاید مولوی جڑے گل نہیں کرتے پہ لگتا ہے کام بالکل سارا صحیح ہو رہا ہے۔ کیوں جی؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک مسئلے پہ کوئی عالم دین بات ہی نہیں کر رہا، لوگوں کے ذہن میں پھٹ بات آ جاتی ہے کہ لگتا ہے کام جائز ہے، بلکہ بالکل عین شریعت ہے۔ علماء نے آپ کو سمجھانا ہے، اور علماء اپنی طرف سے نہیں سمجھاتے۔ رسول اکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات عالیہ ارشاد فرمائے ہیں وہ آپ تک پہنچانے ہیں۔ اور فتنوں کے دور میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ایک بات کو اپنے پلے باندھ لینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی آپ نے 12 دفعہ سنا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کو یاد ہو جائے، میرے سمیت ہم سب کو یاد ہو جائے اور ہر وقت یاد رہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہیں، سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں اور آپ نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ایک بات تو بتاؤ، اتدرون من المفلس، ایک روایت میں اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس آدمی، کنگال آدمی کون ہے؟ غریب آدمی کون ہے؟ کنگال کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نزدیک مفلس آدمی وہ ہوتا ہے من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس درہم و دینار، کوئی زمین جائیداد، کوئی زمین پانڈا کوئی نہ ہو، ہم تو اسے کنگال کہتے ہیں، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ آپ سرکار علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس شخص وہ ہے، فرمایا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، فرمایا میری امت کا کنگال آدمی، مفلس آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن بڑی نمازیں لے کے آئے گا، بڑے روزے لے کے آئے گا، بڑی زکاتیں صدقات لے کے آئے گا،
अल्लाह अकबर। ये बड़ी शान और शौकत के साथ अल्लाह के दरबार में आएगा। फरमाया फिर होगा क्या? वयाती, एक आदमी आ जाएगा, कद शतम हादा, कहेगा अल्लाह इससे पूछ, इसने मुझे गाली दी थी, मुझे बुरा भला कहा था। अल्लाह के दरबार में अब क्या होना है? अब गाली का बदला गाली से तो होना नहीं है। जो आपने कोई नेकियां की हैं, ये नेकियां तकसीम होंगी। जिस कदर जुर्म है उसी कदर नेकियां जाएंगी। फरमाया कद शतम हादा, अल्लाह इसने मुझे बुरा भला कहा था, गाली दी थी, मेरी इज्जत उछाली थी, मेरी पगड़ी उछाली थी। अल्लाह अकबर। फिर आप फरमाते हैं दूसरा शख्स आ जाएगा, वकाज़ा फहादा, कहेगा अल्लाह इसने मेरे ऊपर तोहमत लगाई थी, ओ यार चोर है, डाकू ने, लटेरे ने, ये हैं वो हैं। वकाज़ा फहाजा, अल्लाह इसने मेरे ऊपर तोहमत लगाई थी। तीसरा आ जाएगा, या अल्लाह अकल माल हाजा, इस बंदे ने मेरा माल खाया था। अगला आ जाएगा, ये बंदे लाइनों में लग गए हैं, अपना अपना दावा दायर कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगला आएगा, कहेगा या अल्लाह सफ़ा का दम हादा, अल्लाह इसने मेरा खून बहाया था, इसने मुझे मारा था, पीटा था या मेरा खून बहाया था, आज बदला चाहिए। अगला आ जाएगा, ज़ारा बहाजा, इसने मुझे मारा था, थप्पड़ मारा था, डंडा मारा था। अल्लाह अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़योता हाज़ा मिन हसनाती, इसकी नेकियों में से उसको दे दी जाएंगी। फ़योता हाज़ा मिन हसनाती, उसको भी दे दी जाएंगी, उसको भी दे दी। करते कराते नेकियां ख़त्म, लोग अभी पीछे खड़े हैं, मुद्दई पीछे खड़े हैं, हमें भी इंसाफ चाहिए। फिर अल्लाह फरमाएंगे ऐसा करो, उनके जुर्म, इसके जुर्म के मुताबिक अपने गुनाह इस पे डाल दो। अब ये बंदा वो था जो नमाजें लेके आया था, रोजे लेके आए थे, बड़े बड़े सदकात और खैरात लेके आया था, पहाड़ों के बराबर नेकियां थी, ये लेके आया था। अब नेकियां जाती जा रही हैं, जाती जा रही हैं, जाती जा रही हैं। और ये बात भी याद रखनी चाहिए, हम जिनके खिलाफ बातें करते हैं हम भूल जाते हैं, हमारे नामा अमाल में वो बातें लिखी रह जाती हैं। क्यों जी? जो हम कुछ कर चुके हैं आज से 10 साल पहले, हमें बातें भूल गई हैं। अल्लाह के यहाँ वो लिखा है कि नहीं? बोले जरा, सारे बोले, लिखा है कि नहीं? इस पर यकीन है कि नहीं? ईमान है कि नहीं? जब पता है हम फिर वही काम करते जा रहे हैं। हमारी वीडियो बन रही है, ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, लिखा हुआ मौजूद है, गवाह मौजूद है, हर चीज मौजूद है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता ये मैंने नहीं किया था। अब अल्लाह के सामने वही शख्स जो नेकियां लेके आया था, अब गुनाह चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, वो मुद्दई वापस जाते जा रहे हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब अल्लाह फरमाएंगे अब क्या करना है? फरमाया फतोरहत, इस बंदे को ले जाओ, घसीट के इसको जहन्नम में डाल दो। फिर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुम्मा तुरहा फिन्नार, उसको घसीटा जाएगा, पकड़ा जाएगा, पकड़ के घसीट के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा 40 स्टेज पर। इधर ही सड़ना है। अब अल्लाह ना करे मेरा और आपका, हम में से किसी का या हम में से आगे सुनने वालों का किसी का भी कोई खात्मा या कोई अंजाम ऐसे लोगों में हो जाए। अल्लाह ना करे। अल्लाह ताला हमें मुत्तकीन के साथ रखे, हमें मोहतातीन के साथ रखे, परहेजगारों के साथ रखे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें मोतदलीन के साथ रखे। मोतदल, जो मोतदिल लोग होते हैं, जो दरमियाना मौक़िफ़ अपनाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, वो भी हमारे अपने हैं, वो भी अपने हैं। जैसे घर में लड़ाई हो जाए, बाप के साथ लड़ाई हो जाए, माँ के साथ लड़ाई हो जाए, तो बंदा कोई हथियार तो नहीं काट लेंदा, खामोशी इख्तियार करते हैं कि नहीं? हम जब मुसलमान आपस में लड़ पड़े, बेहतरीन ग्रोह, बेहतरीन लोग वो होते हैं जो सुलह के लिए तो हर वक्त तड़पते रहते हैं सुलह हो जाए, लेकिन किसी एक का हिस्सा बन के किसी दूसरे को ऊपर चढ़ाई करके फतह का परचम लहराने वाले, अल्लाह फरमाते हैं ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है। ये तो और ज्यादा लड़ाई को तूल देते जा रहे हैं। तो आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीन को अपने पल्ले बांध लें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला, आखिरी एक बात आपको यह भी पता होना चाहिए, एक मोमिन आदमी, एक मुस्लिम आदमी
اس کے اس کلمے کا کتنا وزن ہے اللہ کی بارگاہ میں. وہ چور، ڈاکو، لٹیرا، ٹھگ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ بڑے بڑے گناہ کرنے والا ہو سکتا ہے، لیکن اس نے جو کلمہ پڑھ لیا ہے نا، اس کلمے کا بڑا وزن ہے. وہ ایک ایسی دیوار میں آ گیا ہے، وہ ایک ایسے قلعے میں آ گیا ہے کہ کوئی بندہ اس کا نقصان نہیں کر سکتا. وہ ایک ایسی پناہ میں آ گیا ہے، کوئی بندہ اس کا نقصان نہیں کر سکتا. جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، وہ جنگ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. کس کس بھائی کو یاد ہے وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ والا واقعہ؟ بھائیوں کو یاد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں شریک تھے، جنگ ہو رہی تھی بڑے زور و شور سے. ایک بندہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا جا رہی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا جا رہا ہے. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اس بندے کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ بڑے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. پیچھا کرتے 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 این ایک کنارے پہ جا کے نا اس کے اوپر قابو پا لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں اس کو. اپنی تلوار سونت لی، وہ اپنے دھیان میں تھا. جب اس نے پیچھے دیکھا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی، یہ بڑے پیارے صحابی ہیں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے صحابی ہیں. اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے ان کے باپ جو حضرت زید تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، یاد ہے؟ ان کے یہ بیٹے تھے اسامہ. اور جب بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی تھی، انہوں نے انہی کو بھیجا کہ اللہ کے رسول آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح رکھا ہوا ہے، جائیں ہماری بی بی کی جا کے سفارش کریں کہ اس سے غلطی ہوگی، چوری اس نے کر لی، اس کو معاف کر دیں. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں بھائی، چور کو معافی نہیں ہے. قانون سب کا سانجا ہے، قانون سبھی کے لیے ایک جیسا ہے. آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یعنی یہ اس قدر پیارے صحابی تھے کہ ان کو کوئی اور بندہ اس قدر قرب والا نہ ملا، انہوں نے حضرت اسامہ بن زید کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھیج دیا. اب یہی صحابی ہے، جنگ کا موقع ہے اور کافر آدمی ہے جو مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا رہا ہے اور مسلمان تنگ ہے اس سے. جب لڑائی میں اس کے اوپر قابو پا لیا نا، اس نے پلٹ کے دیکھا کہ اب تلوار اوپر آگے لہرا رہی ہے، اب اگلے ہی لمحے گردن کٹنے لگی ہے. اس نے ادھر ہی کھڑے ہو کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ. کیا کہہ دیا جی؟ سارے پڑھیں، سارے پڑھیں ذرا، اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ وہی کلمہ ہے جو میں اور آپ پڑھ کے ہم مسلمان ہیں. ہم اس کا اختصار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرتے ہیں نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. جب اس نے یہ کلمہ پڑھ دیا، اگلے ہی لمحے اس کی گردن حضرت اسامہ بن زید نے اتار دی. لو جی لڑائی ختم ہوئی، معاملہ ختم ہو گیا. صحابہ کرام اپنے گھروں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص نے آگے بتا دیا، یا رسول اللہ پتہ چلا ہے اسامہ بن زید نے کیا کیا ہے؟ فرمایا کیا کیا بتاؤ؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک بندہ بڑا نقصان، پورا واقعہ سنایا. کہا این موقع پہ آ کے جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، اگلے ہی لمحے اس کی گردن اتار دی گئی. نبی علیہ السلام فرمایا پھر بتاؤ کہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا؟ جی یا رسول اللہ وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا. فرمایا پھر گردن اتار دی گئی. آپ نے فرمایا پھر بتاؤ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا؟ جی یا رسول اللہ کلمہ پڑھ رہا تھا. نبی علیہ السلام بار بار کہتے جا رہے ہیں اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اسامہ تو نے اس کی گردن اتار دی. اس نے کلمہ پڑھ لیا تو نے گردن یہ کافر تھا، ایک لمحہ ایک سیکنڈ پہلے مسلمان ہوا تھا. اس کے کلمے کی یہ ویلیو ہے. ابھی اس نے نیکیاں نہیں کی، ابھی اس نے نیکیاں نہیں کی، ابھی اس نے کوئی بہت نمازیں نہیں پڑھی، ایک لمحہ پہلے اس نے کلمہ پڑھا ہے. اس قدر وزن ہے کلمے کا. آپ نے فرمایا اسامہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تو نے پھر بھی گردن اتار دی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو تلوار کے ڈر سے پڑھ لیا تھا کلمہ. اللہ اکبر. کیا کہا جی؟ سارے بولے ذرا، کیا کہا؟ سارے بولو ذرا کی کیا؟ آج بڑے لوگوں کو اعتراض ہے نا، تلوار نے ڈر تو کلمہ پڑھ لیا جی، تلوار نے ڈر تو فلانے فلانے نے کلمہ پڑھ لیا. اور اللہ کے بندو غور کرو، ہم واقعہ کون سا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ جنگ ہے اور وہ کافروں کی طرف سے آیا تھا اور اس نے بڑا نقصان پہنچایا تھا. معاملے کی نوعیت بھی دیکھیں کس قدر وہ بندہ خطرناک تھا. اس نے کلمہ پڑھا
گردن اتر گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی بار بار کیا کہہ رہے ہیں؟ اسامہ اس نے کلمہ پڑھ لیا, تو نے پھر بھی گردن اتار دی. کہا یا رسول اللہ, اس نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا. فرمایا اشککت قلبہ, اور کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ اوپر سے پڑھ رہا ہے کہ اندر سے پڑھ رہا ہے؟ اور حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں اپنے دل میں خواہش کرتا جا رہا تھا کاش کہ آج سے پہلے میں مسلمان ہوتا ہی نہ, آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا, کہ میں اتنا بڑا جرم کر بیٹھا ہوں. اور میرے بھائیوں, یہ آج یہ جو کچھ ہمارے پلیٹ فارم, سیاسی پلیٹ فارم پہ چل رہا ہے نا, یہ سارے مسلمان ہیں. ہمیں چاہیے ہم اصلاح کا کردار ادا کریں. پارٹیاں اگر ہمارے گاؤں میں ہیں, ہم مسلح بن جائیں, ہم دونوں کو سمجھائیں, ہم نوجوانوں کو سمجھائیں, اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ پتر نہیں سیاسی ہے کامت کوئی گل نہیں, ووٹ آن گے ہم ووٹ کاسٹ کر لیں گے. آپ ووٹ کی طاقت سے اپنے بندے کو جتوائیں, لیکن لڑائی جھگڑا کرنا, گالیاں دینا, قتل و غارت گری کرنا, اور پھر ایک دوسرے کے خلاف پلاننگ کرنا اور پلاننگ کا حصہ بن جانا, اور اس طرح عصبیت کی بنا پہ یہ خاندانی لڑائیاں چل رہی ہیں اور قبائلی لڑائیاں چل رہی ہیں. اللہ اکبر میرے بھائیوں, یہ تلوار جب کسی معاشرے میں ایک مرتبہ چل جاتی ہے نا, اتنی جلدی رکنے کا نام نہیں لیتی. اور یہ تاریخ میں ہمارے پاس بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جب غلط فہمی کی بنیاد میں بھی لڑائی چلی نا, تو پھر بڑے زیادہ لاشیں گرے تھے میدانوں میں, بڑے زیادہ بڑا مسلمانوں کا نقصان ہوا تھا. اسی لیے میں آج کا یہ ٹاپک چوز کر رہا ہوں, اور آپ کو یہ آپ کا بھائی ہونے کے ناطے یہ ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ خدا را کچھ بھی ہے, یہ فوج ہماری ہے, یہ پولیس ہماری ہے, یہ ادارے ہمارے ہیں, یہ سیاستدان ہمارے ہیں. اگر وہ اپنے فائدے کے لیے جستجو کر رہے ہیں, دنیا کی دوڑ بھاگ میں وہ مصروف ہیں, ہم سب کو پیچھے لگایا ہے. خدا را لڑائی جھگڑے تک نوبت نہ جائے, کبھی بھی نہ جائے. کوئی آپ کو ابھارتا ہے کہ دیکھو جی مجھے پکڑا گیا اور مجھے مجبور کر رہے ہیں, یہ میرے اوپر قتل کے کیس ہے, یہ ہے وہ ہے, باہر نکلو جلا دو, یہ کر دو, یہ سارا پراپیگنڈا ہے, سمجھنا ہے. باقی سب کچھ ہماری محبتیں آپ کے ساتھ ہیں, اس موضوع پہ ہم نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی. ہم باہر نہیں نکلیں گے. اپنے اداروں کا نقصان کیوں کریں, اپنا توڑ پھوڑ کیوں کریں؟ یہ اربوں کا نقصان ہو گیا ہے, وہ اربوں روپے کہاں سے آنے ہیں؟ وہ میرے اور آپ کے اوپر آپ سے نکلنے ہیں نا, ٹیکس کی صورت میں نکلنے ہیں, وہ ہم نہیں دینے ہیں. جو مارنے والے تھے, جو نقصان کرنے والے تھے, انہوں نے بھی دینے ہیں, اور جو کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے, کسی دوسری پارٹی کا حصہ ہے, ہم نے بھی دینے ہیں. تو میرے بھائیوں, اس لیے امن کی دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے, سلامتی کا گہوارہ بنائے, اور ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالی غیرت مند اور اسلام پسند اللہ تعالی حکمران نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.